محمد معاذ نے انڈیا سے پوچھا ہے اگر گھر وغیرہ خریدنے کے لیے لون لیا ہو اور اس کو پورا کیے بغیر مر گئے تو کیا ہوگا؟ محمد معاذ بھائی، پورا کیے بغیر مر گئے تو چترول لگیں گے، عذاب قبر بھی ہوگا، آگے جہنم کی آگ بھی ہے۔ قرضہ لے کے مر جانا آسان بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس شخص کا جس پہ قرضہ ہو، جب تک کوئی کفالت نہ لے لیتا، کوئی ذمہ داری نہ لے لیتا، کفیل نہ بن جاتا کہ یا رسول اللہ میں اس کی طرف سے قرضہ ادا کروں گا، تو آپ جنازہ پڑھاتے تھے۔ اتنا بڑا جرم ہے قرضہ ادا کیے بغیر مر جانا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں الا الدین، سوائے قرض کے، تو اس لیے قرض ادا کر دیں۔ باقی اگر کوئی واقعی میں بیچارہ قدرت کی طرف سے حادثہ ہوا اور اچانک مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا، اس کے پاس ادا کرنے کی طاقت ہی نہ رہی، اس نے پوری کوشش کی تھی لیکن قدرتی حادثہ بھی ہو جاتا ہے نا، ڈاکو آ گئے، آگ لگ گئی گھر میں، سارا پیسہ جل گیا، تو پھر ایسی صورت میں بھی گھر بیچ کے قرض ادا کریں۔ لوگ پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب میرے پاس آئے تو ان کا کاروبار میں نا کیا ہوا کہ کوئی نقصان ہو گیا تو ان کے 2-3 کروڑ روپے کے ان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، تو وہ کہنے لگے میں کہاں سے ادا کروں، ایکچولی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اور میں نے کہا آپ کا گھر کتنے کا ہے؟ 4-5 کروڑ کا ہوگا۔ میں نے کہا بیچ دیں آپ اس کو، کریں یار میں گھر بیچ دوں میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، روڈ پہ نہیں آئیں گے آپ کرائے پہ رہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کی آمدن تو ہے نا، آپ کما تو رہے ہیں، تو آپ کرائے پہ رہیں آپ۔ تو وہ گھر بیچنے کے لیے تیار نہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہے۔ بھائی صاحب، آپ کو اپنا گھر بیچنا پڑے گا قرضہ ادا کرنے کے لیے، آپ کو اپنا جو کھانے پینے کا معیار ہے وہ گرانا پڑے گا، ضرورت کی چیز رکھیں، باقی سب قرضوں میں ادا کریں۔ اور اتنا پیسہ ختم ہو گیا کہ کرائے کے گھر پہ بھی نہیں رہ سکتے آپ، اور جو ہے وہ کھانے پینے سے بھی گئے، تو پھر شریعت کہتی ہے بھائی آپ کھانا پینا رکھیں جاری، اور پھر اگر مر گئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر بھی آپ کو حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش پھر بھی ضروری ہے۔